Quite a discovery. Fragments of a biblical scroll. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. The discovery of Bible written 1,500 years ago has revealed many secrets to the public. The Gospel of Barnabas found in Turkey during the anti-smuggling operation. Many of its teachings are matches with those in the Quran and oppose the Bible, especially the New Testament. This Bible recognized Jesus not as God or Son of God, but merely as a prophet who delivered God words. السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں. ترکی میں دریافت ہونے والا 1500 سال پرانا بائبل تھا ایک ایسا نسخہ جس نے عیسائیت مذہب کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا. دوستو، اس دنیا میں بائبل کے 4 مختلف نسخے موجود ہیں جن میں میتھیو، مارک، لیوک اور جان شامل ہیں. یہ کتابیں ان کے لکھنے والوں کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، مگر یہ سب صرف تاریخی روایات اور حوالوں پر مبنی ہیں. ان کے مصنفین کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں، جبکہ ان کے برعکس گوسپل آف برناباس کی اگر بات کی جائے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں میں سے ایک حواری جن کا نام برناباس تھا نے لکھی. یہ آپ علیہ السلام پر ابتدا میں ایمان لانے والوں میں شامل تھے اور ہمیشہ آپ کے ہمراہ ہی رہا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات زیادہ تفصیل سے بیان ہیں، ایسے جیسے کوئی شخص آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو، کیونکہ برناباس ان واقعات میں خود شریک تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کتاب کو غائب کر دیا گیا، کیونکہ یہ کتاب عیسائیوں کے عقیدے کے بالکل خلاف جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے تقریباً 75 سال قبل پوپ گلیسیس اول نے اس کتاب کے پڑھنے والوں کو مجرم قرار دیا اور اس کتاب کے پڑھنے پر بھی پابندی عائد کر دی. اس طرح کئی سالوں تک یہ کتاب دنیا والوں کی نظر سے پوشیدہ رہی، مگر 18ویں صدی میں اسے ویانا کی امپیریل لائبریری میں ایک بار پھر سے دیکھا گیا. 1907 عیسوی میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کتاب کا انگلش ترجمہ شائع کیا، جس سے عیسائیت کی دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. لہٰذا اپنے مذہب کو بچانے کی فکر میں اس کتاب کے تمام نسخے جیسا کہ انگلش، اٹالین اور اسپینش وغیرہ سب ختم کر دیے گئے. مگر حال ہی میں ترکی میں اس کتاب گوسپل آف برناباس کا 1500 سال پرانا ایک نسخہ دریافت ہوا، جس نے ایک بار پھر سے تمام عیسائی پادریوں کو پریشان کر دیا. اس کتاب کو ایک جاندار کی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا، جو ترکی کے ایک اینتھونوگرافی میوزیم میں موجود ہے. پوپ بینیڈکٹ، جو کہ ویٹیکن سٹی میں موجود کیتھولک چرچ کے ہیڈ بھی رہ چکے تھے، ان کی درخواست پر یہ نسخہ انہیں دکھایا بھی گیا. مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا موجود ہے جو اسے بار بار دنیا والوں کی نظر سے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور مسیحی پادری اور رہنما آج بھی اس کتاب کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. دوستو، برناباس چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، لہٰذا انہوں نے خوب بخو حالات بیان کیے. کتاب کے آغاز میں برناباس لکھتے ہیں، ان لوگوں کے حالات کی اصلاح کی جائے جو شیطان کے دھوکے میں آ کر یسوع کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں، ختنہ کو غیر ضروری ٹھہراتے ہیں اور حرام کھانوں کو حلال کر دیتے ہیں. مزید برناباس بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے تو اس زمانے میں ان کے معجزات جیسا کہ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا وغیرہ، ان سب کو دیکھ کر سب سے پہلے مشرک رومی سپاہیوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا، اور ایسے آہستہ آہستہ یہ برائی بنی اسرائیل میں بھی پھیل گئی. تب عیسیٰ علیہ السلام نے اس عقیدے کی سختی سے تردید کی، اور اس کے لیے آپ نے جو بھی کوششیں کی وہ بھی اس کتاب میں درج ہیں. برناباس نے اس کتاب میں صاف لکھا کہ آپ کے حواری اور باقی تمام ایمان والے آپ کو صرف اللہ کا نبی تسلیم کرتے تھے، جبکہ شریعت کے حوالے سے یہ لوگ تورات پر عمل کرتے تھے. دوستو، سب سے زیادہ خطرناک بات جو اس کتاب میں درج ہے، جو عیسائیت مذہب کے وجود کو خطرے میں ڈالتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی ہے، جو کہ آپ کے نام کے ساتھ کی گئی. یہی اصل وجہ ہے کہ عیسائی پادری اور رہنما برناباس انجیل کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ اس کتاب کے اصل ہونے کو تسلیم کر لیں تو انہیں رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے، جس سے عیسائیت مذہب ہی ختم ہو جائے. مزید اس کتاب میں اس بات کی بھی نفی کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا، اور یہ بات مسلمانوں کے موقف جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے اس کی حمایت میں ہے. عیسائی آج بھی گوسپل آف برناباس کو ایک جعلی انجیل قرار دیتے ہیں، جو کہ ان کے مطابق کسی مسلمان نے لکھی، جبکہ مسلمانوں کی کتب کی تاریخ میں اس کتاب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا. اور ویسے بھی آج سوشل میڈیا کے دور میں جبکہ کسی بھی کتاب کو PDF کے فارم میں پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کتاب کے آلریڈی کئی مختلف زبانوں میں ترجمے موجود ہیں، تو کوئی بھی شخص اس کتاب کو آن لائن پڑھ کر حق اور باطل میں خود فرق کر سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ رہنے دے. دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی.
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔